مرزائی شکار ہے، بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے۔ مستند سندوں کے ساتھ یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک بار ایک یہودی شخص نے سیدنا عمر بن خطاب سے کہا، جب اس نے قرآن کی آیت اس کے علم میں آئی کہ قرآن میں ایک جگہ پر کہا گیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی، ختم، مکمل ہو گئی نعمت، اور میں نے تمہارے لیے الاسلام کو طرز زندگی اور دین کے طور پر قبول کر لیا، پسند کر لیا۔ تو اس یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر بن خطاب، اگر یہ آیت ہم پر اتری ہوتی، نعمت کے تمام کر دینے کی بشارت والی، دین کو مکمل کر دینے کی خوشخبری والی، تو ہم تو اس دن جشن مناتے، تہوار مناتے، عید کے طور پر اس دن کو لیتے۔ حضرت عمر مسکرائے، ہزاروں سلام ہو ان پر، کہنے لگے تمہیں نہیں معلوم کہ اس دن ہماری سب سے بڑی عید ہے، یہ آیت یوم عرفہ میں اتری تھی، تو ہم تو ہر سال اس کی ایسا جشن مناتے ہیں، شکرانہ ادا کرتے ہیں اس بات کا کہ آج اللہ نے، آج ہی کے دن آپ نے دین کو مکمل کیا تھا۔ تو اکمال دین اور اتمام نعمت جو ختم نبوت کے ذریعے اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا، یہ ایسی نعمت ہے کہ جس پر دوسری قومیں رش کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ ہم کو ملی ہوتی تو ہم عید مناتے۔ اور آج کچھ لوگ اسی نعمت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، کنفیوز کر رہے ہیں امت کو۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ایک نبی اور پیغمبر کی حیثیت سے کھڑا کیا جانا یہ کتنی بڑی سازش تھی، ملت کی وحدت کو توڑنے کی ایک شیطانی اور طاغوتی سازش تھی۔ اور اس بات کا ذکر علامہ اقبال نے پنڈت جواہر لال نہرو کے نام اپنے ایک خط میں کیا۔ علامہ اقبال نے لکھا کہ میں خود برہمن ہوں، میں جانتا ہوں کہ برہمن کس طرح سوچتا ہے، میرا احساس یہ ہے کہ اسی برہمن دماغ نے یہ سازش کی ہے کہ مسلمانوں کی جو وحدت ہے، جو ان کا مرکز مکہ اور مدینہ ہے، اس سے توڑ کر سرزمین ہند میں ایک نبی کھڑا کر دیا جائے، تاکہ ان کا جو مرکز ہے، ان کا قائد، ان کا لیڈر، وہ وہاں نہ رہے اور ملت کے شیرازہ منتشر ہو جائے، گھر کا بیدی لنکا ڈھائے۔ علامہ اقبال اس سازشوں کو سمجھتے تھے اور اتنا اعتماد تھا ان کو اپنی رائے پر کہ انہوں نے جواہر لال نہرو جیسے برہمن کو مخاطب کر کے یہ بات لکھی تھی کہ ہم سمجھ رہے ہیں اس چال کو، کیونکہ یہاں کا وہ جو دماغ تھا وہ پوری طرح انکریج کر رہا تھا، تائید کر رہا تھا غلام احمد جیسے بد کردار اور انتہائی پست سطح کے انسان۔ ہو سکتا ہے کہ علماء کرام نے ان دنوں میں مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت و کردار پر روشنی ڈالی ہو، میں تو اس وقت بالکل قطعاً یہ ہمت اپنے اندر نہیں پاتا کہ میں اس بحث کو چھیڑوں۔ خدا کرے کہ لوگوں نے کچھ آپ کو بتایا ہو، کچھ کتاب آپ کو بتائی ہو کہ وہ کس کردار کا انسان تھا، اتنا کرپٹ، اتنا کرمنل کیریکٹر کا انسان کہ شاید ہم اپنے گھر کے 500 میٹر دور کسی ایسے غلیظ کردار کے انسان کو 2 منٹ کے لیے اس کا وجود برداشت نہیں کر سکتے، اس کو نبی بنا کے پیش کیا گیا۔ کون سا وہ جرم اور فحاشی، کون سی وہ بے حیائی ہے جو غلام احمد قادیانی کے کردار کا حصہ نہیں تھی۔
وہ لوگ جو ان کو ایسے کردار کے انسان کو نبی مانتے ہیں، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو کون سی قیمت ملی ہے اتنی جاہلانہ بات کے قبول کرنے کی۔ مجھے امید ہے کہ جو پہلو آج آپ کے سامنے اس عاجز نے مختصر وقت میں رکھے، اس سے خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر سلسلہ نبوت کو مکمل کر دینے پر آپ کا یقین بڑھا ہوگا، آپ کا اطمینان بڑھا ہوگا، اور صرف یقین و اطمینان نہیں، اس کے نعمت ہونے کا احساس بڑھا ہوگا۔ جس طرح نبوت اور رسالت کے سلسلے کا جاری رہنا ایک دور میں نعمت تھا، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو مکمل کر دینا یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ ایک اور بات یاد آ گئی، وہ بھی عرض کر دوں، نبی کے دو کام ہوتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے رہنمائی کا لینا، دوسرا اس رہنمائی کے مخاطب لوگوں تک پہنچانا۔ رہنمائی کے لینے والا دروازہ بند ہو گیا، وحی کا باب بند ہو گیا۔ اب نبوت کا دوسرا کام جو ہے کہ اس رہنمائی کو اللہ کی کتاب سے اور محمد رسول اللہ سے لے کر اقوام عالم کے ایک ایک فرد تک پہنچانا، یہ نبوت کا دوسرا کام آج بھی باقی جاری اور ساری ہے۔ اور یہ کام اجتماعی طور پر اللہ نے اللہ کے رسول کی امت پر ڈال دیا، ریپلیس کیا ایک سسٹم کو دوسرے سسٹم سے۔ انفرادی طور پر جو بندوں کو بھیجا جاتا تھا نبی و رسول بنا کر، وہ سلسلہ بند ہو گیا اور ایک پوری امت بھیج دی گئی، اجتماعی بعثت۔ اللہ کے رسول نے خود امت کے لیے لفظ بولا، انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین۔ بعثت کا لفظ بولا کہ تم بھیجے گئے ہو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، اور نہیں بھیجے گئے ہو مشکلات پیدا کرنے کے لیے۔ اور صحابہ کرام میں سے جب کسی کو نمائندگی کا موقع ملتا تھا تو وہ بھی اپنے بارے میں بعثت کے لفظ بولتے تھے۔ اللہ ابتعثنا، ربیع ابن عامر نے کہا تھا، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم مبعوث امت ہیں۔ تو ایک سسٹم کو اللہ نے اگر بند کیا تو اس کی جگہ پر دوسرا سسٹم انسانیت کو دیا، اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوہری بعثت تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی زبان میں بعثت مزدوجہ، دوہری بعثت تھی۔ اب گویا امت مبعوث ہے، ہمارا آپ سب آن ڈیوٹی ہیں، ہم بھیجے گئے لوگ ہیں۔ ہم جب اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے تھے تو پوری دنیا پر چھائے ہوئے تھے، جب ہم نے ذاتی زندگی اپنا لی، اجتماعی ذمہ داری کو بھول گئے، انفرادی دائرے میں سکڑ گئے، تو اقوام عالم ہم پر مسلط ہو گئیں، ہمارا اسٹیٹس گر گیا، ہم اس مقام بلند سے گرا دیے گئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ ڈیوٹی ادا نہیں کر رہے، وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے ذمے ہے۔ اب وہ کوئی جب فوج میں کوئی ہوتا ہے تو ذہن میں رکھیے، وہ ڈرائیور بھی اگر ہوگا تب بھی وہ فوجی ہے، انجینئر ہے تب بھی وہ فوجی ہے، وہ اگر کک اور باورچی ہے تب بھی وہ فوجی ہے، باوردی ہے، وہ اس کو تمام اعزازات ملیں گے۔ وہ اگر میکینک ہے تب بھی وہ فوجی ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی حیثیت سے پیغام محمدی کو دنیا تک پہنچانے کی ٹیم کا کوئی حصہ بننا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سب کے سب علامہ بن جائیں اور کتابیں لکھیں اور دعوت دیں، نہیں، جو کر سکتا ہے وہ اس قافلے دعوت کا معاون بنے۔ جو پبلشر ہے، جو آئی ٹی پروفیشنل ہے، جو انجینئر ہے، جو ڈاکٹر ہے، جو نرس ہے، جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے، جو سیاسی ایکٹیوسٹ ہے، جو صاحب قلم ہے، جو ہسٹورین یا مورخ ہے، جو جیولوجی، جغرافی، کیمسٹری، بایولوجی کا ماہر ہے، جو جس میدان میں کام کرتا ہے، ہماری گھر کی مستورات ہیں، ہر ایک کا کچھ نہ کچھ حصہ ہو سکتا ہے،
کوئی شاعر ہے، کوئی ادیب ہے، کوئی صحافی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی واعظ ہے، کوئی منصوبہ بندی کا ماہر ہے، سب کی صلاحیتوں کا ایک حصہ اس پیغام کے اقوام عالم تک پہنچانے میں لگے۔ یہی 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو اسی طرح اللہ کے رسول نے تیار کیا اور استعمال کیا۔ وہ سب کے سب علماء نہیں تھے، فقہاء نہیں تھے، مشائخ نہیں تھے، بزرگان دین نہیں تھے، مجھے کہنے دیجیے، مزدور بھی تھے، کسان بھی تھے، شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، سپاہی بھی تھے، کماری بچیاں دوشیزائیں بھی تھیں، شعراء ادبا بھی تھے، مالدار بھی تھے، غریب بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، بے پڑھے لکھے بھی تھے، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا تھا اس اجتماعی مشن کے سلسلے میں۔ بس یہ جس دن ہم اس اجتماعی مشن سے جڑ گئے کسی طرح، کسی نہ کسی حیثیت سے، تو انشاءاللہ ختم نبوت کا جو دوسرا شعبہ ہے، یعنی اللہ کے علم کو اللہ کے بندوں اور بندیوں تک پہنچانا، یہ کام جو ہے اس کو اثر نو بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ، سلیقے اور منصوبہ بندی کے ساتھ شروع ہونا چاہیے، پھر سے جاری و ساری ہونا چاہیے، ہر ایک کا اس میں کچھ حصہ لگنا چاہیے۔ یہی پیغام ہے ختم نبوت کا۔ اللہ تبارک و تعالی اس پیغام کو گہرائی سے سمجھنے اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے کھڑے ہو جانے کی ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔